مشہور واقعہ ہے کہ محمود غزنوی کا دور تھا۔ ایک شخص کی طبیعت ناساز ہوئی تو طبیب کے پاس گیا اور کہا مجھے دوائی بنا کے دو۔ طبیب نے کہا دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب ہیں سوائے شہد کے، تم اگر شہد کہیں سے لا دو تو میں دوائی تیار کر دیتا ہوں۔ اتفاق سے موسم بھی شہد کا نہیں تھا۔ اس نے حکیم سے وہ ڈبیا لی اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا، مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی۔ بہت پریشان ہوا کہ اب کہاں جاؤں۔ وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں ایاز نامی شخص نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والی کی بات سنی۔ اس نے وہ چھوٹی سی ڈبیا دی اور کہا مجھے اس میں شہد چاہیے۔ ایاز نے کہا آپ تشریف رکھیے، میں بادشاہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ایاز وہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور پورا معاملہ سنایا کہ بادشاہ سلامت، ایک سائل کو شہد کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے دیکھو۔ بادشاہ نے وہ ڈبیا لی اور ایک طرف رکھ دیا۔ ایاز کو حکم دیا کہ 3 کین شہد کے اٹھا کر دے دو۔ ایاز عرض کرتا ہے حضور اس کو تھوڑی سی شہد چاہیے، آپ 3 کین کیوں دے رہے ہیں؟ بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز وہ مزدور آدمی ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم بادشاہ ہیں اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ مانگے تو صحیح۔ دعا جو عبادت کا مغز، لب لباب اور خلاصہ ہے، آج اس کا کما حق وہ اہتمام ہی نہیں ہے۔ ہم صرف رسمی طور پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں۔ اس میں یقین، خلوص، درد، تڑپ اور اللہ سے گڑ گڑانا اور اصرار کرنا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری دعا ہمارے نصیبہ کو بدل نہیں پاتی۔ اگر مومن بندہ صدق دل سے دعا کرے اور اس کے جو تقاضے، آداب اور شرائط ہیں اس کی رعایت کرے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے، کبھی فوری، کبھی دیر سے، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے۔ مومن بندے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ دعا کرنے والا خلاف شرع چیز مانگے یا حرام مال سے بچتا نہ ہو۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم سب اپنے رب سے مانگیں گے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں گے، اپنے مقام کے مطابق مانگیں گے، یقیناً وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔